فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ فرینڈز کچھ عرصہ پہلے ترکی کے STM نیول گروپ کی طرف سے ایک نیوز نکل کے سامنے آ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی STM 500 شیلو واٹر ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب میرین کو ایک ایشین پارٹنر کو سیل کیا گیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ایشیا میں ایسی کون سی کنٹری ہے جو کہ ترکی کی پارٹنر ہے جسے یہ سب میرین سیل کی گئی ہیں۔ فرینڈز اگر مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو ترکی کا ایک ہی ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر قطر ہی نظر آتا ہے، لیکن ابھی تک قطری نیوی کی طرف سے میجر ماڈرنائزیشن پروگرام میں بھی کسی بھی سب میرین کی انڈکشن کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا گیا۔ قطر کے علاوہ ایشین ریجن میں ایران اور پاکستان ہی ترکی کے میجر ایلائز اور اسٹریٹجک پارٹنر نظر آتے ہیں، جبکہ یہاں ترکی ایک امپورٹنٹ اور پاورفل نیٹو ممبر ہونے کی وجہ سے ایران پر پابندیوں کی وجہ سے ایسے کٹنگ ایج ویپنز ایران کو سیل نہیں کر پائے گا۔ اور اگر ترکی کے STM نیول گروپ کی طرف سے کیا گیا ایشین پارٹنر کا اشارہ دیکھا جائے تو وہ پاکستان پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان نیوی فرانس سے حاصل کردہ 4 اگوستا 90B سب میرینز کی اپ گریڈیشن اور ماڈرنائزیشن کا پروگرام اسی STM گروپ کے تھرو کروا رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان نیوی انڈر واٹر اسپیشل مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے 1993 میں کوسموس کلاس مڈجٹ سب میرینز کو یوز کرتی آ رہی ہے، اور اگر یہاں ہم ان ترکش STM 500 مڈجٹ سب میرینز کی کسی ایشین پارٹنر کو سیل اور پاکستان نیوی کی کوسموس مڈجٹ کلاس سب میرینز کی 2025 تک ڈیکمیشننگ کے ڈوٹس کو ملائیں تو یقینی طور پر ان STM 500 کا خریدار پاکستان نیوی ہی نظر آتی ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پاکستان نیوی ان تینوں کوسموس کلاس سب میرینز کو سال 2025 تک فلی ڈیکمیشن کرنے کا بھی پلان کر چکی ہے۔ پاکستان نیوی کے نیول اسپیشل سروسز گروپ جو کہ امریکن نیوی سیلز کے طرز پر کام کرتی ہے، ان کی طرف سے ان مڈجٹ کلاس سب میرینز کو اسپیشل مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جبکہ ان مڈجٹ کلاس سب میرینز کی رسپانسبلٹی کمانڈ اور ڈپلائمنٹ پاکستان نیول اسٹریٹجک کمانڈ فورس کی طرف سے ہی دیکھی جاتی ہے۔ ان STM 500 سب میرینز کو شیلو واٹرز، اپنی سمندری حدود اور کوسٹل ایریاز کی ڈیفنسز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان STM 500 سب میرینز کی شیلو واٹرز میں رہ کر آپریشن کنڈکٹ کرنے کی وجہ سے دشمن کو اپنی سمندری حدود کی ایریا ڈینائل اور کوسٹل ایریاز پر لینڈنگ کرنے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ ان سب میرینز کو آپریٹ کرنے کے لیے 18 کے قریب کرو ممبر اسٹاف اور ان سب میرینز کے تھرو اسپیشل مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے 6 کے آس پاس نیوی کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ سب میرینز 30 ڈیز تک کنٹینیوسلی 250 میٹرز کی ڈیپتھ تک رہنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان سب میرینز پر 4 ریڈی ٹو فائر ٹورپیڈو ٹیوبز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ان ٹورپیڈو ٹیوبز کے ذریعے ویسٹرن ممالک کے بنائے گئے تمام ہیوی ویٹ ٹورپیڈوز کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے، اور انہی ٹورپیڈو ٹیوبز کے ذریعے ترکی کے نئے بنائے گئے ایٹمکا اینٹی شپ گائیڈڈ کروز میزائلز کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان سب میرینز کی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ 520 ٹنز کے آس پاس کی رکھی گئی ہے، اور یہ سب میرینز 5 نوٹس کی کروزنگ اسپیڈ اور میکسیمم اسپیڈ 18 نوٹس کی اچیو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہ سب میرینز ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ 4000 نوٹیکل مائلز میں اپنے آپریشنز بھی کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان کے علاوہ انہی سب میرینز کا ڈیزل الیکٹرک بیٹری ریجنریشن پاور ویریئنٹ 3600 نوٹیکل مائلز کی انڈیورنس دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ سب میرینز انڈر واٹر سبمرجڈ پوزیشن سے بھی اسپیشل فورسز کے کمانڈوز کو لانچ پیڈ کے ذریعے لانچ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان سب میرینز پر اسپیشل فورسز کے کمانڈوز کی ری انٹری کے لیے ایک ہیچ کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اسی بات پر آج کا ٹاپک ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ ہوپ فلی چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔